السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 17، حصہ اے۔ حرف جر اسم مجرور، زور سے کہیں، حرف جر اسم مجرور۔ سبق 19، الدرس التاسع عشرہ، یہ ہم نے پچھلے لیسن میں شروع کیا تھا۔ اس سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم نے پہلی بار ہمیں عربی شمار کرنا یعنی کہ گنتی کرنے کا طریقہ متعارف کرایا ہے۔ وہ گروپس میں آئیں گے۔ اس سبق میں ہم صرف 1 سے 10 تک سیکھیں گے۔ شروع میں اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا، برائے کرم پریشان نہ ہوں، قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعد میں جیسے جیسے آپ پڑھیں گے اور نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ اس سے واقف ہو جائیں گے۔ میں نے نمبروں کو ان گروپس میں تقسیم کیا ہے، 1 سے 2 پہلا گروپ، 1 واحدن اور 2 اسنانی کو میں نے الگ گروپ میں رکھا ہے کیونکہ 1 واحدن اور 2 اسنانی مختلف طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسرا گروپ 3 سے 10، تیسرا گروپ 11 سے 19، چوتھا گروپ 20 سے 99 اور پانچواں گروپ 100 سے اور اس سے اوپر۔ ہر گروپ میں معمولی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہم ان کو نوٹ کریں گے اور ان کا مشاہدہ کریں گے۔ 1 واحدن اور 2 اسنانی ہمیشہ بطور نعت آئیں گے۔ 1 واحدن، قلم واحدن، نعت منوط۔ واحدن نعت ہے، قلم منوط ہے۔ العدد نعت اور مودود منوط۔ 2 اسنانی، قلمان اسنانی، حمزۃ الوصل ہم نے نہیں پڑھا۔ نعت منوط ہے، عدد نعت ہے اور مودود منوط ہے۔ اسنانی عدد ہے اور قلمانی مودود ہے۔ اسنانی یہ حمزۃ الوصل ہے، اس میں جو شروع میں آیا ہے، اسے صرف اس صورت میں پڑھا جائے گا جب یہ جملے کے شروع میں آئے گی۔ اگر کوئی حرف اس سے پہلے آ جائے یا حمزۃ الوصل جملے کے بیچ میں آئے تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے، اور دونوں مثالیں یہاں موجود ہیں۔ یہاں پر اسنانی ہم نے پڑھا اور قلمان اسنانی یا حمزۃ الوصل ہم نے اسے نہیں پڑھا۔ قلمان اسنانی، اسنانی کیا ہے؟ اسنانی نعت ہے۔ جب ہم اندی قلمانی کہتے ہیں تو اندی قلمانی اسنانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اندی قلمانی کا مطلب ہے میرے پاس 2 قلم ہیں۔ آپ صرف زور دینے کے لیے اسنانی کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ اندی قلمن کہتے ہیں تو آپ کو اندی قلمن واحدن کہنا ضروری ہے۔ میرے پاس صرف 1 قلم ہے، کیونکہ اندی قلمن سے اس چیز واضح نہیں ہو رہی۔ اب ہم 3 سے 10 پر آتے ہیں۔ یہ ہمارے مطالعے کا اہم حصہ ہے کیونکہ یہاں سے نمبروں میں بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اردو میں آپ کہیں گے 3 قلم، 4 کتابیں، 5 کرسیاں۔ تعمیر میں 2 چیزیں، ثلاثۃ کتب، اربعۃ اقلام، خمسۃ طلاب، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ کتب کے آخری حرف پر کسرہ ہے، اس کا مطلب ہے کتب مضاف الیہ ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ثلاثت تو مضاف ہے، اس پر الف لام نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، کیونکہ مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتی۔ ثلاثتوں پر 1 ضمہ ہے، یعنی کہ 1 پیش ہے۔ یہ 1 ضمہ جو ہے، جو پیش ہے یہ 1 زبر فتح ثلاثتہ بن سکتا ہے، اور یہ 1 کسرہ زیر ثلاثتی بھی بن سکتا ہے۔ ثلاثۃ کتب 3 کتابیں، اربعۃ اقلام 4 قلم، خمسۃ طلاب 5 طلباء۔ یہ مثالیں صرف اس بات پر زور دینے کے لیے ہیں کہ یہ مرکب مضاف مضاف الیہ ہے۔ ثلاثۃ مضاف عدد ہے، کتب مضاف الیہ محدود ہے۔ العدد تعداد ہے اور المودود چیز جس کی گنتی کی گئی ہے۔ المودود ہمیشہ مضاف الیہ اور جمع ہوگا،
جبکہ العدد ہمیشہ مضاف اور واحد ہوگا. یہ صرف 3 سے 10 تک ہے. کتبن مذکر ہے اور ثلاثت مؤنث ہے. مذکر موجود کا عدد ہمیشہ مؤنث ہوگا. مؤنث کا آخری حرف تا مربوطہ ہوگا. ثلاثت کتبن 3 کتابیں، ثلاثت اقلام 3 قلم، ثلاثت بیوت 3 گھر، ثلاثت رجال 3 مرد، ثلاثت اولاد 3 لڑکے. مؤنث موجود کا عدد ہمیشہ مذکر ہوگا. خمسۃ طلاب، یہ مذکر. 5 طلبہ. اب میں طالبات کو شمار کرنا چاہتا ہوں، جس کا جمع ہے طالباتن. ہم اسے مضاف الیہ بناتے ہیں پہلے. طالباتن. 5 طالبن. 5 مذکر ہو گیا یہاں، اور طالباتن مؤنث ہے. تو جب موجود جو ہے وہ مؤنث ہو تو عدد جو ہے وہ مذکر. 1 سے 10 تک شمار کرنے کے لیے ہمیں ان نمبروں کو ذہن میں رکھنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عدد مؤنث ہیں، خاص طور پہ 3 سے 10 تک. لیکن عدد مؤنث کیوں ہیں؟ وہ مؤنث اس لیے ہیں کیونکہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم شمار کرنے والے ہیں وہ مذکر ہے. ان پر تنوین ہے کیونکہ ابھی یہ مضاف نہیں ہیں. تلفظ میں ہم ثلاثتن کو ثلاثہ پڑھیں گے. آئیے 3 بار شمار کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آئیے کتاب کے ساتھ 3 سے 10 تک شمار کریں. 3 کتبن 4 کتبن 5 کتبن 6 کتبن 7 کتبن 8 کتبن 9 کتبن 10 کتبن. 3 مضاف ہے اور مضاف پر الف لام ال یا تنوین نہیں آتی، اور کتبن مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. قلم جمع اقلام. ہم 1 سے 10 تک شمار کریں. قلم 1 قلمان 2 3 اقلام 4 اقلام 5 اقلام 6 اقلام 7 اقلام 8 اقلام 9 اقلام 10 اقلام. طالب جمع طلاب 1 سے 10. طالب 1 طالبان 2 3 طلاب 4 طلاب 5 طلاب 6 طلاب 7 طلاب 8 طلاب 9 طلاب 10 طلاب. اب ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں. یہ ایکسرسائز ہے، اس کو ہم پڑھیں گے بھی، لکھیں گے بھی، اور اس کو تجزیہ بھی کریں گے، اور آپ اس کو لکھیں گے ضرور. المدیر کم طالباً جدیداً فی فصل کا یا شیخ. شیخ آپ کی کلاس میں کتنے طلباء ہیں؟ طالباً تمیز ہے، اور تمیز جو ہے ہمیشہ منصوب، مفرد، واحد اور نکرہ غیر معینہ ہوتی ہے. المدرس فی 10 طلاب جدود. اس میں 10 نئے طلبہ ہیں. فی جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، 10 مبتدا مؤخر، وہوا مضاف، طلاب مضاف الیہ اور جدود نعت. 10 عدد،
اور طلابن جو ہے مودود، اور جدودن نعت۔ جدودن اور طلابن میں مطابقت یکسانیت ہے، صنف میں مذکر ہیں دونوں، تعداد میں مفرد ہیں دونوں، واحد ساق میں نکرہ ہیں، غیر معین ہیں دونوں، اور اعراب میں دونوں مرفوع ہیں۔ مدیر، من این ہم، وہ سب کہاں سے ہیں؟ کلوہم من بلد واحد، کیا وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں؟ اب ہم جو ہے اس میں سے حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، یہ الگ جملہ ہے۔ کلوہم من بلد واحد، وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں۔ کلو مبتدا وہو مضاف، ہم مضاف الیہ، من بلد جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اور واحد نعت۔ واحد اور بلد میں مطابقت یکسانیت ہے۔ مدرس، لا ہم فی بلد مختلفۃ منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپین واربعۃ طلاب من الیابان وطالبان من الصین۔ اب یہ طالبانی آیا، یہ اس کے ساتھ اسنانی نہیں آیا، کیونکہ طالبانی کا مطلب دو طالب علم ہے۔ وطالب واحد، کیونکہ یہاں پر طالب واحد آیا تو اس کے ساتھ اس کی نعت کا آنا ضروری ہے، تو طالب واحد من ملیشیا۔ نہیں، وہ مختلف ممالک سے ہیں، 3 طلبہ فلپین سے ہیں، 4 طلبہ جاپان سے، 2 طلبہ چین سے، اور 1 طالب علم ملیشیا سے ہے۔ مدیر، افی فصلی کا طلاب فی امریکہ، کیا آپ کی کلاس میں امریکہ کے طلباء ہیں؟ مدرس، نعم فی سبعۃ طلاب من امریکہ، ہاں اس میں امریکہ کے 7 طلباء ہیں۔ فی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، سبعۃ مبتدا وہو مضاف، سبعۃ عدد ہے، طلاب موجود ہے مضاف الیہ، اور من امریکہ جار مجرور۔ المدیر، اہم جدود، کیا وہ نئے ہیں؟ المدرس، لا ہم قدامى، نہیں وہ پرانے ہیں۔ قدیم مثنیٰ اس کا 2، قدیمانی جمع اس کا قدامى، یہاں پر جو ہے جمع استعمال ہوا ہے۔ المدیر، کم طالباً فیہ من اوروبا، یہاں پر فی جو استعمال ہوا ہے وہ فصلیکہ کی جگہ استعمال ہوا ہے کہ آپ کی کلاس میں، اس میں کتنے طلباء یورپ سے ہیں؟ مدرس، فی 5 طلاب من انگلترا و8 طلاب من المانیہ و6 طلاب من فرانس و9 طلاب من بوسنیا۔ اس میں انگلینڈ کے 5 طلباء، جرمنی کے 8 طلباء، فرانس کے 6 طلباء اور بوسنیا کے 9 طلباء ہیں۔ 5 تو 5، 8 تو 8، المانیہ جرمنی، 6 تو 6 اور 9 تو 9۔ المدیر، شکراً یا شیخ، شکراً مفعول مطلق ہے، شیخ آپ کا شکریہ۔ جب بھی مفعول مطلق آئے گا میں اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ جداً، عیداً، یہ مفعول مطلق ہیں، جداً نعت کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ شکراً کہتے ہیں تو جواب جو ہے عفواً، یہ دونوں جو ہیں مفعول مطلق ہیں۔ اقرا وقت، ہم نے یہ پچھلے سبق میں یہ ایکسرسائز کری ہے، میں صرف پڑھوں گا اور امید ہے آپ آلریڈی لکھ چکے ہوں گے، ورنہ اس دفعہ تو ضرور لکھیے گا۔ ثلاثۃ طلاب، ثلاثۃ جو ہے وہ عدد ہے، مضاف ہے اور واحد ہے۔ طلاب موجود ہے، چیز جس کی گنتی کی گئی، مضاف ہے اور جمع ہے۔ اربعۃ عدد ہے، مضاف ہے اور واحد ہے۔ طلاب مضاف الیہ ہے، موجود ہے اور جمع ہے۔
خمسۃ طلاب، ستۃ طلاب، سبعۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب، تسعۃ طلاب، عشرۃ طلاب۔ ایک اور ضروری چیز، مذکر مودود کا عدد ہمیشہ مؤنث ہوگا اور مؤنث مودود کا عدد ہمیشہ مذکر ہوگا۔ اس ایکسرسائز کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، لکھیں گے بھی اور تجزیہ بھی کریں گے۔ عندی خمسۃ کتب و ثلاثۃ اقلام، میرے پاس 5 کتابیں اور 3 قلم ہیں۔ عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، یا متکلم نے عندہ کو عندی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ، خمسۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف اور یہ عدد ہے، کتب مضاف الیہ اور یہ موجود ہے، واو حرف عطف، ثلاثۃ معطوف علی خمسۃ وہو مضاف، اقلام مضاف الیہ۔ ثلاثۃ جو ہے وہ عدد اور اقلام جو ہے موجود ہے۔ یہ دوبارہ ہم ریوائز کرتے ہیں۔ خبر کی قسم، خبر 5 قسم کی ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، مفرد ایک لفظ، خبر مفرد ایک لفظ ہو تو ہمیشہ مرفوع ہوگی، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگی اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ دوسری، شبہ جملہ خبر 2 قسم کی ہیں، جار مجرور شبہ جملہ خبر، حرف جر اور اس کے بعد اسم مجرور۔ ظرف شبہ جملہ خبر، صرف ظرف، لیکن ہم اس کو کہیں گے ظرف شبہ جملہ خبر۔ اگر آپ ان کو الگ کر دیں تو یہ 2 اور 3 بن جائیں گے۔ خبر جملہ ہوگی 2 قسم کی، الجملہ تو اسمیہ، الجملہ تو فعلیہ۔ اگر آپ ان کو الگ کرتے ہیں تو یہ 4 اور 5 ہو جائیں گے۔ تو خبر 5 قسم کی بھی ہیں، اور جو اہل علم 3 کہہ رہے ہیں وہ تقسیم نہیں کر رہے، وہ ایک ہی جگہ کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ خالد لہو ستۃ ابناء، خالد کے 6 بیٹے ہیں۔ خالد مبتدا، اب آپ اسے بھول جائیں کیونکہ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ آنے والی ہے۔ لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ستۃ مبتدا وہو مضاف، عدد بھی ہے، ابناء مضاف الیہ اور یہ موجود ہے۔ لہو ستۃ ابناء یہ جملہ ہے جس میں مبتدا اور خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے خالد کی خبر ہے۔ کم اخن لک یا آمنہ، تو آمنہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لی اربعۃ اخوۃ، میرے 4 بھائی ہیں۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اربعۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف، اربعۃ عدد ہے اور اخوۃ مضاف الیہ موجود ہے۔ فی الاسبوع 7 ایام، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ فی اسبوع جار مجرور شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، 7 مبتدا وہو مضاف اور ایام مضاف الیہ۔ کم ریالن عندک الآن یا عمار، عمار اس وقت ہمارے پاس کتنے ریال ہیں؟ عندی الآن 8 ریالات، اس وقت میرے پاس 9 ریال ہیں۔ عندی ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، یا متکلم نے عندہ کو عندی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ، الآن ظرف و زمان، 8 عدد مبتدا مؤخر وہو مضاف، ریالات موجود مضاف الیہ۔ فی ھذا الحی 9 بیوت جدیدۃ، اس محلے میں 9 نئے گھر ہیں۔ فی حرف جر، ھذا اسم اشارہ، اسم مجرور۔ الحی ھذا کے بعد اسم معرفہ ہے، یہ بدل ہے۔ فی ھذا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، الحی جیسے کہا اسم معرفہ بدل ہے۔ 9 عدد مبتدا مؤخر وہو مضاف، بیوتن مضاف الیہ موجود، اور جدیدتن نعت، جدیدتن بیوتن کی نعت ہے۔ جدیدتن واحد مؤنث ہے، جبکہ بیوتن جو منوط ہے وہ جمع ہے۔ یہ تو
منات اور منوط کو یکساں ہونا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کچھ یاد آیا؟ کلو جمعین مؤنث، جمع غیر عاقل اور تقریباً تمام جمع تکسیر کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے. کیونکہ ان کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، اس لیے جملے میں اس سے متعلق ہر چیز واحد مؤنث ہوگی. بیوتن غیر عاقل جمع تکسیر ہے، لیکن اسے واحد مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے، اس لیے اس کی نعت جدیدتن ہے جو واحد مؤنث ہے. الحمدللہ ہماری آج کی سمری اختتام پذیر ہوئی. زیادہ تر تو ریویژن تھا اور الحمدللہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اگر آپ اس کو لکھیں گے تو اور آسان ہو جائے گا، تو لکھیں ضرور.